ہر نئے آنے والے سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو جب اپلوڈ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے پہنچ جائے۔ شکریہ۔ شہر جب آباد ہوتے ہیں تو محلوں کا وجود میں آنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ لکھنؤ کی بنیاد کب پڑی یا یہ کہ اس وقت کتنے اور کون سے محلے آباد تھے، یہ کہہ پانا ذرا مشکل ہے۔ البتہ اتنا کہنا ضروری ہے کہ وہ لکھنؤ جو ترقی کر کے علم و ادب، تہذیب اور اخلاق کا گہوارہ بنا، اس کی بنیاد اکبر بادشاہ کے عہد میں پڑی تھی۔ اکبر نے سن 1590 میں جب ملک کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا تھا تو صوبہ اور صوبے دار کا مرکز لکھنؤ ہی میں قرار دیا تھا۔ اسی زمانے میں بجنور کے ایک بزرگ شیخ عبدالرحیم کو لکھنؤ میں جاگیر عطا ہوئی اور وہ یہاں آ کے مقیم ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے شاہ پیر محمد صاحب کے ٹیلے پر قیام کیا۔ شاہ صاحب مرحوم پہلے سے آ کر مقیم ہو چکے تھے، اسی لیے یہ ٹیلہ انہی کے نام سے وابستہ تھا۔ اسی زمانے میں متصل الوقت لکھنؤ میں شاہ مینا شاہ مرحوم بھی آباد تھے۔ ان تین بزرگوں کی موجودگی سے آبادی بڑھی ہوگی اور محلے قائم ہوئے ہوں گے، لیکن دونوں بزرگان دین کی اقامت اپنے مقام پر ہی رہی اور وہ وہیں مدفون ہوئے۔ اس لیے محلوں میں جو نئی وسعتیں ہوئیں ان کے بانی شیخ عبدالرحیم ہی ہیں، جو ایک بڑے جاگیر کے بھی مالک تھے۔ انہوں نے عمارتیں بھی بنوائیں اور محلے بھی آباد کیے۔ جہاں تک ان کے تعمیر کردہ عمارتوں کا معاملہ ہے، ان کے صرف نام باقی رہ گئے ہیں، مثلاً شیخن محلہ، پنچ محلہ، مبارک محلہ وغیرہ وغیرہ۔ ان کا مقبرہ نادان محل کے نام سے موسوم ہے اور اسی نام کی سڑک پر اب تک واقع ہے۔ ان کا قلعہ مچھی باون کہلاتا تھا، جس کا نام زندہ جاوید ہے۔ یہ قلعہ 26 محرابوں پر مشتمل تھا اور ہر محراب میں 2 مچھلیاں بنی ہوئی تھیں، اس لیے اس کا نام مچھی باون رکھا گیا تھا، جو رفتہ رفتہ بگڑتے بگڑتے مچھی بھون میں تبدیل ہو گیا۔ یہ قلعہ اودھ کے حکمرانوں نے بڑے اہتمام سے برقرار ہی نہیں رکھا تھا، بلکہ اس میں اضافے بھی کیے تھے، یہاں تک کہ اس کو آصف الدولہ کے نام سے نسبت ہو گئی تھی۔ غدر کی تباہ کاریوں میں یہ قلعہ انگریزوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اتنا گرا دیا گیا تھا کہ 20ویں صدی کے شروع میں اس کی صورت ایک اونچے ٹیلے کی رہ گئی تھی، جہاں سے دن بھر دونوں جانب گرد و غبار اڑا کرتا تھا۔ بعد میں اسی ٹیلے پر لکھنؤ میڈیکل کالج یا کنگ جارج میڈیکل کالج تعمیر ہوا اور دونوں جانب بڑی خوشنما سڑکیں تعمیر ہو گئیں۔ ایک سڑک شاہ مینا روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شاہ صاحب مرحوم اسی مقام پر مصروف خواب ہیں۔ صوفی جہاں انتقال فرماتے ہیں وہیں مدفون بھی ہوتے ہیں۔ اسی دور میں کافی برہمن بھی آباد تھے۔ اکبر بادشاہ نے اس برہموں کے ساتھ بڑی مراعات کی تھی۔ ان لوگوں نے متعدد محلے قائم کیے اور بسائے۔ ان محلوں کے نام تھے باجپئی ٹولہ، کٹاری ٹولہ، سوندھی ٹولہ، اہیری ٹولہ، بنجاری ٹولہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب محلے چوک کے قریب بسائے گئے تھے اور اب تک انہی ناموں سے آباد ہیں۔ قریب اسی زمانے میں شہزادہ سلیم نے، جو بعد میں جہانگیر بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا تھا، مچھی بھون کے مغرب میں ایک منڈی تعمیر کرائی تھی جو مرزا منڈی کہلاتی تھی، اور اب وہاں اسی نام سے ایک محلہ آباد ہے۔ شیخ عبدالرحیم کے سایہ عاطفت میں شیخ زادوں نے لکھنؤ کو آباد کیا۔ اسی زمانے میں بلگرام کے قاضی محمود نائب صوبے دار مقرر ہوئے۔ ان کی سرکردگی میں محمود نگر، منصور نگر اور فاضل نگر اور شاہ گنج کے محلے بسائے گئے۔ منصور نگر اور شاہ گنج کے علاقوں کے درمیان اکبر بادشاہ کے نام پر موسوم اکبری دروازہ بھی تعمیر ہوا۔ یہ تمام محلے اور اکبری دروازہ بدستور قائم ہیں، لیکن بڑی خستہ حالت میں ہیں۔ اکبری کے عہد میں اسی بادشاہ کی اجازت سے گھوڑے کے ایک فرانسیسی تاجر نے لکھنؤ میں اقامت کی اور 4 مکانات اپنے لیے بنوائے۔ جب وہ چلا گیا تو یہ ساری املاک سرکار نے ضبط کر لیں اور بالآخر عہد عالمگیر میں ملا نظام الدین کو سکونت کے لیے عطا کی گئیں۔ وہ اپنے خاندان سمیت آ کر بس گئے اور رفتہ رفتہ اس کے ساتھ لگی ہوئی تمام عمارتوں کو شامل ہو کر ایک محلہ بسایا گیا ہے، جسے فرنگی محل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اب تک علم و ادب کا مرکز ہے۔ شاہجہاں کے دور میں ایک رسالہ دار اشرف علی خان نامی نے لکھنؤ میں قیام کیا۔
ایک محلہ آباد کیا جو ان کے نام پر اشرف آباد کہلایا۔ یہ محلہ بھی بدستور برقرار ہے۔ ان تمام مندرجہ بالا محلوں کے علاوہ کچھ اور محلے بھی بسائے گئے ہوں گے جن میں اب بھی کچھ اپنے اصلی ناموں پر موجود ہیں۔ یہ تمام تذکرہ اس لیے کیا تاکہ لکھنؤ کے آباد ہونے کی ابتدائی صورتحال لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تاریخ کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ شہر کی پہلی آبادی چوک کے قریب اور جوار میں بسی ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ پٹھانوں وغیرہ کی آبادی جو سمت مشرق تھی، ان کے آثار بہت پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ اودھ کے حکمرانوں کا یہ ایک احسان ہے کہ انہوں نے بصد ہزار اہتمام پرانے محلوں کو ان کے پرانے ناموں سمیت برقرار رکھا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانہ بدل جانے پر بھی وہ محلے اب تک اپنی ناموں سے مشہور ہیں۔ اودھ میں جو حکومت صحیح معنوں میں پوری طرح برسر اقتدار آئی تھی، اس کا سلسلہ نواب سعادت علی خان برہان الملک سے شروع ہو کر واجد علی شاہ پر ختم ہوا تھا۔ یہ دور اقتدار 125 برس تک قائم رہا تھا، جن میں پہلے 3 حکمرانوں یعنی برہان الملک، صفدر جنگ اور شجاع الدولہ فیض آباد کو ہی اپنا دارالحکومت بناتے رہے تھے۔ اس دور میں مغل سردار لکھنؤ میں فوجی پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ انہی میں بعض نے محلے آباد کر لیے تھے جن کا نام سید حسین خاں کا کٹرا، ابو تراب خاں کا کٹرا، بیزن بیگ کا کٹرا، محمد علی خاں کا کٹرا، فدایار خاں کا کٹرا اور سرائے معالی خاں تھے۔ یہ محلے بھی برقرار ہیں اور قریب قریب سبھی اب تک آباد ہیں۔ چوتھے حکمراں نواب آصف الدولہ نے فیض آباد کی سکونت ترک کر کے لکھنؤ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ ان کے ساتھ بہت بڑی آبادی اسی شہر میں منتقل ہو گئی اور تیزی کے ساتھ محلے آباد ہو گئے، جن کے زیادہ تر وہی نام رکھے گئے جو فیض آباد کے محلوں کے تھے، جیسے خصوصیت کے ساتھ امانی گنج، فتح گنج، رکاب گنج، نخاس، دولت گنج، نواب گنج، بیگم گنج، یحییٰ گنج، بھوانی گنج، بالک گنج، کشمیری محلہ، نواز گنج، تحسین گنج، خدا گنج، عنبر گنج، محبوب گنج اور توپ دروازہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ سلطنت کے وزیر خارجہ جھاؤ لال نے خیالی گنج اور جھاؤ لال کا پل اور ایک محلہ بازار جھاؤ لال کے نام سے بسایا جو آج تک برقرار ہے۔ وزیر اعظم مہاراجہ مقید رائے نے مقید گنج اور مقید رائے کا بازار بنایا۔ سورت سنگھ نے اپنے نام سے احاطہ بنوایا۔ نواب کی خانگی داروغہ نے خانسامہ کا احاطہ آباد کیا۔ نواب کی والدہ بہو بیگم صاحبہ نے علی گنج کی بنیاد رکھی اور نگریہ نام کا محلہ بسایا۔ حسن رضا خان نے محلہ حسن گنج آباد کیا۔ خود بادشاہ نے اپنے صاحبزادے وزیر علی خان کی رہائش کے لیے ایک محل بنوایا تھا، جس کی وجہ سے ایک پورا محلہ وزیر گنج کے نام سے بس گیا اور قریبی دوسرا محلہ گولا گنج بھی وجود میں آیا۔ آصف الدولہ کے بعد سعادت علی خان نے جنگلی گنج، مولوی گنج، مقبول گنج، دستوگی ٹولہ، ڈالی گنج اور اپنے نام سے منسوب سعادت گنج کی محلے آباد کیے۔ نیز گولا گنج کو ترقی دی۔ نصیرالدین حیدر نے گنیش گنج اور چاند گنج کے محلے آباد کیے اور حضرت گنج کی بنیاد ڈالی، جس کی تکمیل امجد علی شاہ نے کی۔ اس طرح وہ کام جو آصف الدولہ نے شروع کیا تھا امجد علی شاہ کے دور میں مکمل ہوا۔ واجد علی شاہ کے وقت تک پورا لکھنؤ آباد ہو چکا تھا اور اس کی بہار شباب تک پہنچ گئی تھی، جو غدر کے بعد زوال پذیر ہوئی اور اس کے بعد ہوتی چلی گئی۔